الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام نور بصیرت کے ساتھ تصور زمان بابر حاضر خدمت ہے. دوستو، آج ہم سود کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ سود حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً اسے حرام قرار دیا ہے. اب وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جو ہمیں سود کی طرف لے جاتا ہے؟ یعنی لین دین تو ہم نے کرنا ہے، معاشی سرگرمیاں بھی جاری رکھنی ہے، لیکن وہ کون سا عمل ہے جو سود کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ کون سے کام ہے جو سود کے دائرے سے باہر ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ علماء اکرام ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکم تو واضح ہے، لیکن شاید اس حوالے سے اس کی جو شکل ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ عمل سودی ہے اور یہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے. پھر ہم من حیث القوم یا پوری دنیا کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم ایک سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. اب انفرادی طور پر ہم شاید اس نظام کو تبدیل کرنے کی ایک سکت اور صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اچھا، کچھ نام، کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور شاید وہ سود کا جو اثر ہے وہ کم کر دیتے ہیں وہ الفاظ. تو ہم انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم مارک اپ کی بات کرتے ہیں، اور اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ لازم و ملزوم ہے، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو بہتر انداز میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، پھر بینکوں سے بھی ہمارا ایک بڑا ایک تسلسل کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے. ہم اگر سرکاری ملازمین ہیں یا پھر اگر پرائیویٹلی کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو لین دین کے معاملات میں بینک سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اب بینک کا نظام جو ہے وہ بھی سود پر مبنی ہے. اچھا، اس میں ایک نئی شکل اسلامی بینکاری کی بھی سامنے آئی ہے. وہ کس حد تک اسلامی ہے، یا اسلامی بینکاری کی طرف، یا سود سے مکمل جان چھڑانے کی ایک صحیح ہے، کوشش ہے؟ سبھی کچھ کو آج کے پروگرام میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارے استاد محترم ہیں، تشریف فرمائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سود ہے کیا؟ بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. قرآن مجید میں سود کے حوالے سے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربا کا ہے. ربا کا مطلب یہ ہے کہ بڑھوتی، کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا. جی. اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ مدت، یعنی متعین مدت کے پر جو آپ قرضہ دیتے ہیں کسی کو، اس سے یہ طے کر لینا کہ جب وہ واپس کرے گا تو اس سے زیادہ واپس کرے گا. جی. اسی کو سود کہا گیا ہے. اور کیونکہ یہ طرز عمل جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو یہ تو خیر خواہی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس سے قرضے سے آپ کمائی حاصل کر رہے ہیں تو یہ اس کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک زیادتی ہوتی ہے. جی. اور اس طرز عمل یا اس طرز معاش کو اسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتا. صحیح. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالکل وضاحت کے ساتھ، بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ مطلق حکم یہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو جو ہے وہ حرام کرتا ہے اور تجارت کو حلال کہتا ہے. جی. اور اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ. یہاں ایمان والوں کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ سود اور سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جی. اس سے بچ کے رہتے ہیں. مومن ہوگا تو وہ یہ اس سے بالکل وہ دور رہے گا. اہل ایمان کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ سود نہیں کھاتے، وہ حلال اور طیب اور پاک چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. اور قرآن مجید میں حلال اور حرام بالکل واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے. اور حرام چیزیں، حلال تو ظاہر ہے کہ ہر چیز، اس میں کوئی متعین اس طرح نہیں کر دیا کہ یہ حرام کو بالکل واضح کر دیا ہے اس میں، تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے. جیسے آپ دیکھیے کہ سود ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، بدعنوانی ہے، ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے مال جمع کرنا ہے، اور دیگر جتنے ناجائز ذرائع ہیں جو جسے انسان پسند ہی نہیں کرتا. جناب، کوئی انسان، کوئی شرافت، کوئی ادارہ
اور کوئی ملک کوئی سوسائٹی اسے برداشت نہیں کرتی، ایسے تمام ذرائع جو ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور معاشرے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک سود کا تعلق ہے تو اس پہ بالکل وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ ان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ سود کے قریب جائیں، بلکہ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ، اگر آپ کسی سے مال یعنی سود پہ پیسہ لیں گے جی وہ تو اللہ اس کو مٹائے گا، اللہ اس کو یعنی مٹانے کا پھر بعد میں اس میں شرح بیان کریں گے جی کہ یرب الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ صدقات آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو بڑھاتا کیسے ہے، سود کو گھٹاتا کیسے ہے، مٹاتا کیسے ہے، یہ اس کی معاشی ایک تشریح ہے جو مفسرین نے کی ہے، بعد میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ حرمت بیان کی گئی ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ کیونکہ بین المذاہب مہنگی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، دیگر مذاہب پہ بھی بڑی گہری نظر ہے آپ کی، اب یہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سودی نظام یہود کے ہاتھ میں ہے، تو جو یہود کی اپنی جو کتابیں ہیں، ظاہری بات ہے کہ الہامی مذہب میں اس پہ تحریف ہوئی وہ ہم جانتے ہیں، اس وقت کیا تعلیمات ہیں ان کی؟ کیا ان کے ہاں اب بھی یہ حرام ہے اور اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں؟ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں جنہیں ہم سامی مذاہب کہتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے ان قوموں کی طرف جو رسول بھیجے ہیں، جی کم و بیش جو بنی اسرائیل کی طرف 40,000 انبیاء آئے، پھر ان میں کئی 3 بڑی معروف کتابیں نازل کی گئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور یہ کتاب قرآن یہ کہتا ہے وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ ہمارا ایمان ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، یہ تورات ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت اور نور ہی نور ہے، اور وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف ان کے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ نصیحت اور یہ وصیت اور یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے ہاں بھی سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی اس وقت جو کتابیں موجود ہیں جسے آج وہ بائبل کہتے ہیں، عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم، اس میں بھی واضح احکام آج جس حالت میں بھی وہ ہیں یا جس زبان میں بھی موجود ہیں، اس میں بھی آج بھی وہ تعلیمات موجود ہیں جس میں یہ منع کیا گیا ہے کہ تم بڑھوتی یعنی قرض پر بڑھوتی سے منع کیا گیا، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ان مذاہب کے اندر اسی طرح اگر آپ جدید مذاہب دیکھیں گے تو وہ بھی ان کے اندر بھی اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک فرد تو بہت مالدار ہو جاتا ہے لیکن آخر کار دولت چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور معاشرہ سارا غربت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک ایسا یہ ایک معاشی بدعنوانی ہے جسے کوئی مذہب بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ چیز ہے کہ آج کے جو کچھ ساہوکار ہیں یا کچھ ایسے معاشیات یا کچھ ایسے لوگ جو دنیا پرست ہیں، زر پرست ہیں، ان کا نظریہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مذہب جو اخلاق کی تعلیمات دیتا ہے ان کے ہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم تھوڑا سا بینکس کے حوالے سے کہ وہ کچھ اشخاص یا چند افراد کی بجائے اب کچھ اداروں نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اب 2 طرح کے اکاؤنٹ سے ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں وہ جانتے ہیں، واقف ہیں، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ۔ بعض لوگ سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھتے ہیں اور ہر ماہ ان کو اس پہ کچھ منافع ملتا رہتا ہے۔ پہلے تو ارشاد فرمائیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ جہاں تک مروجہ بینکاری ہے جسے ہم روایتی بینکاری کہتے ہیں، اس وقت بینکاری کی کئی نوعیتیں اور کئی قسمیں اس وقت ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ کمرشل بینک، اسی طرح کچھ ایسے بینک ہیں جو قومی بچت کے انویسٹمنٹ کے بینک ہیں، کچھ بینک ایسے ہیں جو رفاہ اور فلاح کے کام کرتے ہیں، جن کا کام لوگوں سے بچتیں جمع کر کے لوگوں ہی کے اندر تقسیم کر دینا ہے بغیر نقصان، نفع اور نقصان کی بنیاد پر، تاکہ لوگ ڈیولپ ہو جائیں گے پھر واپس کر دیں گے۔ لیکن جو بینک بطور ایک کاروبار کے بینکنگ کر رہے ہیں، ان کے ہاں جو نظام اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے وہ سودی کاروبار ہے۔ جس طرح کہ آپ کی بچتیں وہ جمع کرتے ہیں، اور آپ 2 طرح کے وہاں اکاؤنٹ، بلکہ 3 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک شراکتی اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں انویسٹمنٹ کا اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے کہ میں یہ پیسہ جمع آپ کو کرا رہا ہوں، اس پہ آپ
تجارت کیجیے، تجارت آپ حلال کریں گے یا حرام کریں گے اس پہ کوئی قید نہیں ہے. آپ اس پیسے کی انویسٹمنٹ کہاں کریں گے یہ نہیں بتایا گیا کہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی نفع و نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز واپس نہیں آتی، اس میں کوئی سود کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سیونگ اکاؤنٹ ایسا ہو گیا ہے جس میں آپ پیسے جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد آپ کو بینک اس پر کچھ متعین مقدار کے پاس پیسے دیتا ہے، وہ جو پیسے دیتا ہے وہ سود کہلاتا ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور یہ ناجائز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی بعض لوگوں کے بہت بڑی خطیر رقم پڑی ہوتی ہے، لاکھوں روپے، گو کہ اس پہ وہ نفع نہیں حاصل کر رہے لیکن ان کا وہ پیسہ اس بینک کے نظام میں استعمال میں ضرور آ رہا ہے، سودی نظام. تو کیا یہ مناسب ہے کہ وہ پیسہ آپ کا بینک میں پڑا رہے؟ بعض لوگ اپنے گھر میں رکھنا اس کو مناسب سمجھتے ہیں. بس آج کل حالات ایسے ہیں کہ گھر کے اندر جو آج ہمارا معاشرہ جو حالات اس طرح پیدا ہو گئے ہیں کہ سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو اب تو قیمتی اشیاء بھی بینک کے اندر وہ گروی رکھ کے یا وہاں وہ لاکر میں رکھتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں. یہاں بھی اصل میں بینک جو ان سے کرنٹ اکاؤنٹ رکھتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے ان کی کٹوتی کرتا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، کیوں ہم اس کو آپ کی اجازت کے بغیر استعمال تو نہیں کرتے، لیکن وہ بچتیں جمع کر کے بینک اپنا جو سالانہ یا میکسیمم کھاتہ شمار کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اس بینک نے اتنی جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ دولت جمع کی ہے، اس پر اس کی رینکنگ بنتی ہے. اسی سے پھر وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر دوسروں کو قرضے دیتا ہے تاکہ اس کو بڑھا کر اپنے بینک کی دولت کو بھی بڑھائے اور اپنے جو شریک کھاتے دار ہیں ان کو بھی پہنچائے. کرنٹ والا کیونکہ اس میں شریک نہیں ہے لیکن بچتوں کی وہ فائدہ اسے اٹھا رہے ہیں. اس لیے یہ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو ایک وقت آئے گا کہ کوئی انسان سود سے بچ نہیں سکے گا. سود اس طرح ہمارے نظام کے اندر اور ہمارے نظام اور ہمارے جسم کے اندر اس طرح پیوست ہو گیا جائے گا جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے اسی طرح یہ شامل ہو جائے گا. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہر اس چیز سے انسان اپنے آپ کو کوشش کرے بچائے جس کے اندر سود کا شائبہ. ڈاکٹر صاحب اب اگر پیسے سے معاملہ پروڈکٹ پہ آ جاتا ہے، اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سود لینا نہیں چاہیے لیکن جو لوگ سود دیتے ہیں یعنی ان کو جیسے اب گاڑیوں سے ہم یہ بینکوں سے گاڑیاں وغیرہ نکلواتے ہیں اور اس پہ ہم انٹرسٹ یا مارک اپ دیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل یہ بھی حرام چیز ہے، اس لیے کہ جو سود لینے والا ہے، جو سود دینے والا ہے، جو سود لکھنے والا ہے، 7 طرح کے حدیث میں ایسے احباب ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ سارا جو بھی سودی کاروبار کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، اس لیے گواہی دینے والے ہیں، یہ سب اس گناہ میں شریک ہیں. اللہ اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی ایک نحوست ہے کہ جو سب اس میں شریک ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے وہ اعلی کار اس کے مددگار ہیں جو اس کام اور اس کاروبار میں شرکت ہو رہا ہے جسے اللہ نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے. جس طرح شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو یہ فرمایا کہ شراب کشید کرنے والا، شراب بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، فروخت کرنے والا، حاصل کرنے والا، سب پر اللہ نے لعنت کی ہے. اسی طرح سود جو کاروبار سے لے کر جتنے بھی اس کے ساتھ دیگر بھی ادارے یا کام کر رہے ہوں گے وہ کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہوں گے. وہ ان کو اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے اس گناہ میں شریک ہیں. بالکل بجا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے آئیں گے تو اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. ہم آج سود کے عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں دوران ملازمت ان کی تنخواہ سے کچھ رقم کٹتی رہتی ہے جی پی فنڈ کی صورت. اچھا، سرکار اس کو کسی بینک میں انویسٹ کرتی ہے اور وہاں سے کچھ منافع حاصل کرتی ہے، اس شخص کو ریٹائرمنٹ پہ وہ منافع دے دیا جاتا ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اس پر اب تک جو فتاوی ہمارے سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ جو ایک کنٹریبیوشن کی شکل ہے، کنٹریبیوشن اس شکل میں ہے کہ ملازمین کی فلاح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی بچتوں میں سے اس میں سے کچھ اپنی رضامندگی سے دے رہے ہیں
اور جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو ہمیں اس کا یہ اتنا نفع ہمیں ملے گا، جی اور وہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ حکومت استعمال کرے گی، حکومت اپنے کاموں میں استعمال لائے گی۔ حکومت ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ہے، وہ نفع کے کاموں میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کرے گی، جو وہ اپنے اداروں کے لیے، چاہے وہ ایسے ادارے جو ملک کے تحفظ کے لیے ہیں، یا ایسے ادارے جہاں عوام کی خیر اور فلاحی کا کام کیا جا سکتا ہے، یا اپنے ملک کے ریزرو کو محفوظ کرنے یا اسے بڑھانے کے استعمال کرے گا، اور وہی حکومت پھر ان اپنے ملازمین کے حق میں جو ہے وہ منافع دے گی۔ اس پر بعض ہمارے مفتیوں نے اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن اس میں پھر بھی سود کا شائبہ موجود ہے۔ مثال کے طور بالکل اس میں اختلاف بھی ہے، اور بعض نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری یونیورسٹی جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، یہاں ہم لوگوں کو ایک فارم ملتا ہے کہ آپ اس پر انٹرسٹ لینا چاہیں گے یا نہیں لینا چاہیں گے، تو ہم لوگ اس میں جو ملازمین ہیں، جیسے میں نے اپنا یوں ہی مجھے یہاں نوکری کا اللہ نے موقع دیا، تو پہلے دن ہی ہم نے یہ جب یہاں سے نوکری شروع ہوئی اور تنخواہ شروع ہوئی تو ہمیں بتایا گیا، تو ہم نے اسی وقت یہ لکھ کے دے دیا کہ ہمارے جی پی فنڈ میں سے جو اضافہ ہے نا وہ ہم اپنی رضا کے مطابق ہم اس پہ ہم نہیں لیں گے، لکھ کے دے دیا ہے۔ تو یہ بھی ملازمین کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جو جی پی فنڈ کٹ رہا ہے وہ تو انہیں ملے گا ہی ملے گا، جو انہوں نے اپنا حصہ ہے اس پر وہ سود نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ پیسہ کسی اچھے کام میں بھی لگ رہا ہے لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے کیونکہ پیسے پہ آپ کو پروفٹ ہی ملنا ہے، تو کیا اسلام نے اس پہ بھی تو واضح ہدایات؟ اس کی سرمایہ کاری کی کچھ جہات ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جو حلال سرمایہ کاری ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ان ملازمین کے جو ادارہ جو یہ فنڈ جمع کر رہا ہے وہاں تک جاتا ہے سرکاری سطح پر، جیسے بہت سارے ادارے ایسے ہیں سرکاری طور پر کہ اس جی پی فنڈ سے حکومت ان سے قرضہ لے لیتی ہے، یا اپنے کاموں میں یا اپنے صنعتی کاموں میں اسے شرکت کر کے اسے منافع کماتی ہے تو وہ فنڈ دیتی، تو وہ یہ کہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست اگر اس طرح ملک کے فلاح اور لوگوں کی فلاح کے لیے کرتی ہے تو یہ اس پر جو دیتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو جائز ہوگا۔ اور اگر یہی پیسہ کمرشل بینکوں کو دیا گیا ہے، سود پر دیا گیا ہے اور اس سے انٹرسٹ لیا جا رہا ہے تو یہ مطلقاً حرام ہوگا۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور شکل ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ، بینکوں میں تو شاید اس کی وہ صورت دکھائی نہیں دیتی، یہ قسطوں پہ بعض چیزیں لی جاتی ہیں۔ ایک پروڈکٹ ہے جی، اس کی اصل قیمت ہے 100 روپے، لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں قرض پہ، تو آپ نے اتنے مہینے میں 6 ماہ میں مجھے 120 روپے دینے ہوں گے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شریعت جو تجارت کے معاملات ہیں ان کو مومنوں کے یا اہل ایمان کے باہمی معاہدات پہ رکھا ہے، اس لیے دیکھا کہ آپ نے لین دین کرنا ہے، بس اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ غرر یعنی دھوکے کا اندیشہ نہ ہو، ہر چیز واضح ہو۔ جو آپ لے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنا مالیات نہیں تھے کہ آپ یکمشت ساری رقم ادا کر سکتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو وہ تو اتنی اس مثلا فرض کیا یہ ایک کتاب ہے یا کوئی چیز آپ نے خریدی ہے جو 100 روپے کی اس کی قیمت بنتی ہے، اور طے بھی یہ ہوا کہ 100 روپے پہ ہم اگر آپ نقد دیتے ہیں تو یہ، لیکن کہتے ہیں کہ میرے 100 کی گنجائش نہیں ہے، میں اس وقت 20 دے سکتا ہوں، اور اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں سال میں یہ 100 روپے پورے کر دوں گا، تو اس پر کیونکہ اس کو اختیار ہے دینے والے کو، اب آپ اس کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، وہ سود نہیں کہلاتا۔ سود یہ کہلاتا ہے کہ متعین کر دی بات اور اس پر آپ نے کوئی قرض دیا ہوئی چیز ہو، قرض تو آپ نے دی نہیں کوئی چیز، آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں اور معاہدہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ میں جو میرا مال ہے میں اس کو اپنے سرمایہ کو کہیں اور استعمال کر لوں گا، یا میرے پاس اتنی مدت نہیں ہے یا اتنا پیسہ نہیں ہے، آپ مجھے اتنے چیز پر یہ دے دیں کہ میرے قبضے میں دے دیں، یعنی خودہار ہوئی، مکمل نہ ہوا لیکن ملکیت میری ہو گئی، لیکن ایک معاہدہ طے ہوگا کہ میں اتنی دوں گا، تو دونوں اگر اس میں متفق ہو جاتے ہیں تو یہ پھر چیز جائز ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، بینک سے پھر لیز پہ جو میں گاڑی لے رہا ہوں وہ بھی تو جو اس کی اصل قیمت ہے وہ 15 لاکھ ہے، لیکن میرے پاس 15 لاکھ نہیں ہے، میں سٹارٹ میں کو 4 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، اور بینک مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ 15 لاکھ روپے میں ادا کر کے آپ کو یہ گاڑی دے رہا ہوں، آپ 3 یا 5 سال میں مجھے 18 لاکھ دیں گے، تو یہ کیا وہ قسطوں والی صورت نہیں ہے؟ یہ اسے الگ کیسے؟ قسط نہیں ہے، یہ تو ایک متعین طے کرنے کے بعد پھر وہ اس سرمایہ کو اپنے سودی کاموں میں شریک کرتے ہیں، جہاں تو خرید کرنے والا باہمی معاملات کرتا ہے، وہ ایک ادارہ ہے جو ملک کی سطح پر سود کا کاروبار کرتا ہے، جبکہ ایک فرد جب بات کرتا ہے تو وہ لین دین کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے معاملات ہوتے ہیں، آپ کی مرضی ہے کریں مرضی نہ کریں، لیکن ایک متعین چیز پر اتنا سود طے کر دیتے ہیں پہلے سے
کہ یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے اور اس پر آپ کو اتنا سود دینا ہوگا. نہیں، وہ سود کا اگر ڈاکٹر صاحب نام نہیں لے رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی 15 لاکھ کی، آپ کے پاس 15 لاکھ نہیں ہے. بینک والے یہ لاجک پیش کرتے ہیں، یا بعض لوگ جو اس کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 15 لاکھ کی گاڑی، آپ کے پاس 15 لاکھ نہیں ہے، آپ آئے ہیں میرے پاس، میں آپ کو یہ 15 لاکھ کی گاڑی لے کے دے رہا ہوں، آپ نے 3 سال میں مجھے 18 لاکھ دینے ہیں. اب یہی کام ایک فرد قسطوں کی صورت کر رہا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی شے ہے، وہ آپ کو ایک بائک دے رہا ہے، ایک سائیکل دے رہا ہے، اور اس کی قیمت 5,000 ہے، 10,000 ہے، آپ کو سال 2 سال کے بعد 12,000 دینے ہیں. تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء کرام، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ قسطوں والے کو جائز قرار دیتے ہیں، بینک سے سود جڑا ہوا ہے اس لیے بینک کے اس عمل کو ناجائز قرار دیتے ہیں. وہ شخص بھی تو سود خور ہو سکتا ہے جس سے آپ قسطوں پہ چیزیں لے رہے ہیں. اس کی مثال ہم اسلامی بینکاری کی اس طرح دے سکتے ہیں کہ جو آدمی کہیں کسی بھی اسلامی بینک سے کوئی کار لینا چاہتا ہے یا کوئی اور چیز خریدنا چاہتا ہے تو یا مکان خریدنا چاہتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچت یا اپنا سرمایہ اس بینک تک لے جاتا ہے جتنا میں وہ شراکت کر سکتا ہے. باہمی معاہدہ طے ہوتا ہے، اس کا مال اور بینک اپنا مال اس میں شرکت کر کے ڈال کے اس شراکت کی بنیاد پر جو ویلیوز طے ہوتی ہے اس ٹائم، جو مارکیٹ کی ویلیوز ہوتی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک منافع طے کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی بچتوں سے اس بینک کو ادا کرتا رہتا ہے، اور متعین مدت کے بعد وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے، وہ یونٹ یا وہ گاڑی. اور اس سے پہلے وہ جو گاڑی یا اس کا جو مکان تھا وہ ایک کرائے کی حیثیت سے یا لیز کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جو اس پر قسط طے ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز ہم ادھار پر کسی کو دیتے ہیں، قسطوں پر دیتے ہیں، اسی اصول پر مبنی ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے اسلامی شریعت کی روشنی میں شراکت داری کی بنیاد پر، مضاربہ کی بنیاد پر، اجارہ کی بنیاد پر یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اس میں ذرا سیکورٹی کا زیادہ یعنی معاشی تحفظ زیادہ موجود ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دشواری یہ ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے اس حوالے سے، جہاں ہم ایک طرف سود کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بجائے اس کے کہ جو اسلامک بینکاری ہے وہ لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسلامک جو بینک ہیں وہ جو منافع ہے یا جو اضافی رقم ہے اس شخص سے کہ جس کو وہ گاڑی یا گھر لے کے دے رہے ہیں، وہ زیادہ وصول کر ررہے ہیں بجائے اس کے کہ جو روایتی بینک لے رہے ہیں جو سودی نظام پہ کام کرتے ہیں. بالکل، اس لیے کہ وہ اس کے اندر سیکورٹیز زیادہ ہیں، اور وہ پھر اس سیکورٹیز کے حوالے سے تحفظات جب زیادہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے اس میں انشورنس بھی شامل ہو جائے گی، اور دیگر جو معاملات ہوں گے تحفظ کے، یعنی اگر مکان ہے تو اس کے تحفظ کے حوالے سے، اگر گاڑی ہے تو چوری نہ ہو سکے، اس میں جتنے ڈیوائس یا دیگر معاملات ہیں انشورنس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس میں کاؤنٹ کر کے، اس میں کیونکہ باہمی معاہدہ ہوتا ہے، تحفظ زیادہ سے زیادہ رہے اور یہ کسی کو نقصان بھی نہ ہو، جو چیز لی جا رہی ہے دی جا رہی ہے اس کا تحفظ بھی ہو اور وہ محفوظ بھی رہے، اس حوالے سے اس کے تحفظات کچھ زیادہ ہوتے ہیں. جہاں تک اسلامی بینکاری کے بعض ماڈیول کا تعلق ہے، اس پر بھی بعض ہمارے مفتیان اور بعض جدید اور قدیم مفکرین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بہت تھوڑا بہت اختلاف ہے. یہ بھی روایت کی جو جیسے روایتی بینکنگ ہے اسی طرح کی ہے، اس لیے بعض ہمارے روایت پسند علماء اس کو سود ہی میں شمار کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک کاوش ہے، اس کاوش کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سود سے تو نہیں لیکن کم از کم کچھ اپنے آپ کی بچت کی کوشش ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال ہوگا، ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، کیونکہ اب اسلامک جو بینکس ہیں ان کی وجہ سے کچھ روایتی بینکوں نے اسلامی بینک کی ایک شاخ اپنے اندر جو ہے وہ کھول رکھی ہے کہ جی آپ اگر اسلامی بینکاری اور اس نظام کے تحت آنا چاہیں تو ہم وہ اس طرح سے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس پہ بھی بات ہوگی، ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. دوستو لوٹ کے آئیں گے تو مزید بات ہوگی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسلامک بینکاری کے حوالے سے اور کچھ روایتی بینک جنہوں نے اسلامی بینکاری کی ایک شاخ اپنے بینک میں بھی متعارف کرا رکھی ہوتی ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب اب اسلامی بینکاری کی وہ جو ایک شاخ ہے، اگر اس کے تحت آپ ان سے کوئی لین دین کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، گو کہ ان کا پورا جو نظام اور سٹرکچر ہے وہ سود پہ قائم ہے؟
الحمدللہ یہ تقریباً 20ویں صدی کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلا سود نظام کی طرف مسلمانوں نے بڑی کوشش کی. اس میں بڑے بڑے ہمارے مفکرین سید ابوالعلا مودودی، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر عمر چھاپرا، پروفیسر خورشید احمد اور بڑے بڑے نامور مفکرین ہیں جنہوں نے اسلامی بینکاری کی طرف کوشش کی. اسلامی بینک جدہ اور اس کے بعد آج پھر آپ دیکھیے کہ المیزان ہے، بینک اسلامی ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، اور اب یہاں تک اپنے ملک میں ہی نہیں جو روایتی بینک ہیں انہوں نے بھی اسلامی بینکنگ کے الگ جو ہے وہ ادارے قائم کر لیے ہیں. اسی طرح غیر ملکی یعنی دنیا بھر کے جو بڑے بینک ہیں انہوں نے بھی اپنے اندر اپنے نظام کے اندر اسلامی ماڈل کا ایک کھڑکی جسے ہم کہتے ہیں اسے کھول لیا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دنیا بھر میں جب دیکھا گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک میں ایک آدمی کی تمام تر جو معاشی زندگی کا دار و مدار ہے وہ بینکوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی وہ تمام چیزیں، گھر، حتیٰ کہ گاڑی، مکان، ہر چیز، حتیٰ کہ جو اس کے گھر کا سامان ہے وہ بھی وہ بینک سے لیز پر لیتا ہے اور وہ اپنی تنخواہ پھر ساری وہ اس کو تقسیم کرتا رہتا ہے. بعض دفعہ یورپی ممالک نے دیکھا کہ بعض دفعہ لوگوں نے اتنا بے پناہ قرضہ لیا ہے کہ وہ انہیں دینے کی سکت نہیں رہی، کرپٹ ہو گئے بینک. اس میں وہ مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ وہ ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ ڈوب گئی. لوگوں کے پاس اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ وہ واپس کر سکتے. اسلامی بینکاری نے جو اصول دیے اس میں ایک تدریج کا ایک پہلو ہے، اس میں بڑی حکمت اور تحفظ کا پہلو رکھا ہے. اس میں صارف کا بھی اور بینک نے اپنی طرف سے بھی کوششیں کی ہیں کہ اتنی ضمانتیں کڑی رکھی ہیں کہ نہ بینک کو نقصان ہو سکتا ہے اور نہ جو اس میں شرکت کرنے والا، جو اس میں سرمایہ کاری کرنے والا ہے اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. یہ تقریباً پچھلے 50 سالوں میں اتنا مضبوطی سے آگے بڑھا ہے کہ اب دنیا بھر میں روایتی اور غیر جو دیگر ممالک میں بینک ہیں، معروف اسلام دنیا کے بینک ہیں، انہوں نے بھی مجبور ہو کے کہ مسلمان ہماری طرف آئیں، ایک کھڑکیاں اور ان اصولوں کو اپنا لیا ہے. اس کے بہرحال فوائد ہیں اور اللہ کرے کہ یہ جب پوری طرح ہمارا یہ اسلامی بینکاری نظام پورے ملک میں نافذ ہو جائے اور ان کو اتنی بچتیں آ جائیں تو پھر ہمیں کسی سے سود بھی نہ لینا پڑے، ہم سارا مال حلال سرمایہ کاری میں لگیں. کتنے ہی طریقے ہیں کیونکہ اسلامی بینکاری کے جو اصول ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے. جیسا کہ ان میں ایک بورڈ ہوتا ہے، شریعہ بورڈ ہوتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اصول ہیں یا جتنی بھی اس کی اقسام ہیں، جو پیسہ آتا ہے لوگوں کا اسی میں وہ خرچ کرتے ہیں اور ان میں کوشش کرتے ہیں کہ جہاں نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو. مثال کے طور پر وہ ایسے اداروں میں انویسٹمنٹ کریں گے جہاں یعنی 1% بھی اس کا امکان نہ ہو کہ کسی کو نقصان ہو، جہاں 100% منافع کا پہلو ہو وہ اس چیزوں میں خرچ کرتے ہیں. وہ کرنسی میں خرچ کرتے ہیں، وہ دیگر ایسے دنیا میں جو تجارت ہو رہی ہوتی ہے ان کے لوگ ان پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو بہرحال یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے. اہم نقطہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے آئین کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے ملک میں لین دین سودی نہیں ہوگا، سودی نظام کا خاتمہ ضروری ہے. اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہم سود پہ قرض لیتے ہیں، IMF سے لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، دیگر اداروں سے بھی لیتے ہیں. اب یہ حکومت سود کا جو معاملہ کر رہی ہے تو گناہگار ہم سب ہوئے، پوری قوم ہوئی. اور اگر اس حکومت یا اس پارٹی کو جس شخص نے ووٹ دیا ہے، کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جو بھی شخص اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے ملک کی قیادت کے حوالے سے، وہ یہ اپنا منشور پیش کرے کہ اس نے سودی نظام کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے اس کی کیا تیاری ہے؟ کہ اس سارے عمل میں ہم شریک نہیں ہیں عوام؟ بالکل، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کا آئین اور اس کے دستوری ادارے جیسے فیڈریشن کورٹ ہے، اسلامی نظاتی کونسل ہے اور سپریم کورٹ کا شریعت بینچ ہے، انہوں نے ایسے تاریخ ساز جو ہے وہ فیصلے دیے ہیں جو ہمیشہ تاریخ میں لکھے جائیں گے. انہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ سود حرام ہے اور پاکستان میں جتنی بھی سرمایہ کاری جو سودی کی جا رہی ہے وہ ناجائز ہے اور وطن عزیز پاکستان جو اسلام کے نظریے پہ بنا ہے اس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ بتدریج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پورے معاشی نظام کو ہم جو ہے سود سے پاک قرار دے دیں. اور وہ تقریباً فیڈریشن کورٹ نے بھی، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اور شریعت بینچ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے. اب حکومت پاکستان اس کی ایک نظر ثانی کے لیے پھر فیڈریشن کورٹ میں بھیجا ہوا، جس پر آج بحث جاری ہے
اور وہ انشاءاللہ وہی فیصلہ آئے گا جو پہلے ہوا ہے. جو مشکل کیا ہے فوری طور پہ اس نظام سے نکلنا مشکل ہے؟ نظام ایسا اس میں جکڑا ہوا ہے نظام ہے کہ ہمیں عالمی نظام میں جکڑا ہوا ہے. بالکل اسی طرح بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نے دنیا سے قرضہ لیا ہے، دیگر ممالک سے قرضہ لیا ہے اور پھر ان کو ملک میں خرچ کیا ہے. کیسے خرچ کیا ہے؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بدعنوانی بہت زیادہ ہے کہ ہم نے قرضہ لے کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کیا. اس ملک کے لیے قرضہ لیا ہے لوگوں کی فلاح کے نام پر، لیکن ہم نے اس سے اپنے تجوریاں بھری ہیں، اپنا مال بنایا ہے، کمیشن لیا ہے، ملک نے ترقی نہیں کی. اور اگر وہ فلاح پہ ہوتا تو لوگوں کے سامنے کچھ غربت اور بڑھتی جا رہی ہے اور ملک مقروض سے مقروض تر ہوتا جا رہا ہے. ہر آدمی اب آپ کا جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ مقروض ہے. اب آپ پھر کرنسی کی حالت یہ ہے کہ جب آپ عالمی جو بڑی معروف کرنسی ہیں ان کی قدر اتنی بڑھ گئی ہے، روپے کی قدر اتنی گھٹ گئی ہے کہ وہ جب کوئی ایک آدھ پوائنٹ بھی بڑھتا ہے تو وہ کھربوں کا قرضہ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سودی نظام کی وجہ سے صرف ہم یعنی پاکستانی یا مسلم امہ پریشان نہیں ہے، بلکہ وہ ممالک بھی کہ جو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہیں. امریکہ میں بھی لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ سودی نظام ختم کیا جائے. جی بالکل بالکل. اصل میں یہ دنیا میں ایک ایسا خطرناک معاشی نظام ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں تک آتی ہے. اور اس لیے قرآن مجید نے اس کو یہ منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک زرپرست آدمی تو مال کما کے جمع کر لیتا ہے اور ارب پتی اور کھرب پتی بن جاتا ہے. کیونکہ وہ اگر آج کسی کو پیسہ دے گا اور اس میں صرف اگر وہ اس میں 4 آنے بھی رکھ لے تو کھربوں کا روپیہ تو کتنے بن جائے گا. تو یہی معاملہ جو ہے اسلام اس کے برعکس یہ دیتا ہے کہ تم اپنا مال جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کو. اس لیے اس کے مقابلے میں سود کے مقابلے میں قرض حسنہ کی تقسیم ہے. الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں یہ نظام متبادل بھی چل رہا ہے. انہی ملکوں کے اندر ایسی NGOs ہیں جو رفاہ کے لیے لوگوں کو قرضہ دیتی ہیں، فلاح کے لیے دیتی ہیں، ان پر کوئی سود نہیں لیتی. آپ کے ملک کے اندر بھی جیسے اخوت ہے، ابھی حکومت نے خود احساس کا پروگرام شروع کیا ہے. اسی طرح 2 اور 3 بڑے ادارے ہیں جو لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور اس قرض پر لوگوں سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا وہ ان سے دیا گیا ہے. انہیں کاروبار کے لیے دیتے ہیں، لاکھوں 10-10 20-20 لاکھ روپے دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ جب کاروبار آپ کا شروع ہو جائے تو قسط طے کر لی جائے. اور اس میں صرف ان سے اتنا وہ لیتے ہیں کہ اس میں کلریکل یا دیگر جو معاملے میں کچھ خرچ پیسہ ہوا ہے تو چند ہزار روپیہ اس کے بطور جسے ڈاکومنٹیشن جسے کہتے ہیں وہ ایک فیس ہوتی ہے، کوئی سود نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب یہیں پہ ایک اور سوال ہے، یہ جو بچت ہے اس کی بڑی خواہش رکھتے ہیں ہم، کچھ پیسے اکٹھے ہم چاہتے ہیں اس سے کچھ مزید بڑھ جائے، مزید بڑھ جائے. اسلامی تعلیمات کیا ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ تقسیم کر دیں؟ یہ اس جانب تو ہم سوچتے نہیں، ہم کہتے ہیں 2 کے 4 4 کے 8 یہ کرتے کرتے ہم دنیا سے گزر جاتے ہیں. اصول اسلامی معاشیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. تجارت یہ ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ بھی ہو اور آپ محنت بھی کریں. جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر تم اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کے اس دنیا میں اپنا حصہ لینا نہ مت بھولو، اس کی کوشش کرو پوری. اب کیونکہ دنیا کا نظام آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مالیات کے بغیر آپ دنیا کا نظام چلا سکیں. آپ اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنا ہوگی. اور یہ جو کوشش کرنا ہے یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اس کے لیے محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جتنا چاہے وہ کوئی کمائے، البتہ اس کمانے کے بعد وہ حلال ذرائع سے ہو، اس کا جو خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال ذرائع سے ہو. یعنی جو مال کمائے وہ بھی حلال ہو اور جو اس کا صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال ہو. یہ نہیں ہے کہ مال تو حلال طریقے سے کما لیا اب اس مال کو اڑا دے، نہ، یہ بڑا قیمتی ہے. جوئے میں اڑا دے، اسراف میں اڑا دے، تبذیر میں اڑا دے، فضول خرچی میں، اور اسی طرح لو لعب میں، عیاشی میں، یہ کیونکہ بڑا قیمتی ہے. نہیں، اس کو جو سنبھال کے رکھتے ہیں، معذرت چاہوں گا، اس کو جو سنبھال کے رکھتے ہیں جو لوگ، وہ کیسا عمل ہے اسلام کی روح سے؟ اپنے پیسوں کو سمیٹ کے رکھنا، حلال کا پیسہ. جی حلال کا پیسہ کے لیے یہ کہا گیا نا، پھر جو پیسہ آپ کے پاس آ گیا اس میں 2 بڑے بنیادی حق ہیں. ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے. قرآن مجید کہتے ہیں فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں محروم المعیشت لوگوں کا حق ہے. اسی طرح اپنے بچوں کا حق ہے. اللہ کا حق تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ دے.
جب وہ زکوٰۃ دے تو مال پاک ہو گیا اس کا، اور زکوٰۃ دیں گے آپ تب جب سال تک آپ کے پاس وہ رہے گا محفوظ۔ رہے گا بالکل۔ اسی طرح پھر اپنے رشتہ داروں کو جو حق ہے ان کو دیں گے، اولاد پر خرچ کریں گے۔ پھر اس کو جو ہے پھر فرمایا کہ تم دولت خرچ کرتے رہا کرو، جمع کر کے نہ رکھو، کہ کنز کر کے جو رکھنا ہوتی ہے چیز جمع کر کے رکھنا ہوتی پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا نا، دولت واپس تمہیں ملے گی۔ ایک مالدار اگر وہ سرمایہ بینک پہ رکھ دیتا ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جب اسے تقسیم کرتا ہے تو پھر لوٹ کے اسی کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اسے تقسیم کر، ایسا نہ ہو قیلا یقول دولت بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت چند لوگوں میں ہی گردش کرتی رہے۔ تم اسے خرچ کرو، اسے خیرات کرو، صدقات نافلہ ہیں، واجبہ ہیں، امیروں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، رفاع میں، فلاح میں، جہاں جہاں مال ایسے خرچ کرو گے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے دگنا دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام نور بصیرت میں، اور جناب ہم پروگرام کے اس آخری حصے میں چاہیں گے کہ بہتر انداز میں جو موضوع پہ کی جانے والی گفتگو ہے اس کا لب لباب آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ افراد کے حوالے سے، ہم بینکس اور یہ عالمی نظام اور ان کی مذمت تو ہم کرتے ہیں، بہت سے افراد ہمارے ملک میں موجود ہیں، وہ دیہات میں بھی ہیں، شہروں میں بھی ہیں، جو سود پہ رقم دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سٹیٹس ہے اس کا اسلام میں؟ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ سود کے حوالے سے جو حرمت آئی ہے، شاید ہی کسی اور پہلو پہ اس طرح کھل کے بیان کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ سود کو اللہ نے حرام کر دیا، تجارت کو حلال قرار دے دیا۔ پھر کہ اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ جو سود ابھی کچھ ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہے جسے شیطان نے چھو کر مس کر دیا ہو اور وہ دیوانہ بن گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل جو ہے وہ ان کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ سانپ اور اس طرح کے اژدہا نظر آتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ اللہ، اصل میں سود کھانے والا جو ایک شخص ہے وہ ایک مرض میں مبتلا ہے، نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اتنا وہ زر پرست ہوتا ہے اور زر اور بخیل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا سرمایہ ضائع بھی نہ ہو اور یہ بڑھتا بھی بڑھتا رہے اور مجھے کچھ کام بھی نہ کرنا پڑے۔ ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے میں کچھ کام بھی نہ کروں، حالانکہ یہ مال سب اللہ کا ہے، اس کا بھی نہیں ہے، اللہ ہی نے تو اسے دیا ہے۔ جی بے شک۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اسے چیز ملی ہے۔ اب اس مال پر وہ انسانیت کی تو جو ہے وہ بے توقیری کرتے ہوئے ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مجبور آدمی قرضہ لیتا ہے نا جی، اور وہ اس پہ زیادہ کیوں دے گا؟ اگر تو آپ قرض حسنہ دیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ اجر کریم، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قرض دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرض جو ہے نا انسانوں کو نہیں، یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ تو پیسہ دے کے کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو 1000 روپے دیا تو آپ نے 1500 مجھے لوٹانا ہوں گے۔ بعض لوگ گاڑی لے کے کسی کو دے دیتے ہیں کہ آپ گاڑی چلائیے، اس پہ مزدوری کی محنت کیجیے، ہر مہینے آپ نے مجھے 20000 روپے دینے ہیں، نہ 1 روپے کم نہ 1 روپے زیادہ۔ یہ فکس کر دینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل، یہ سود کے ذمہ میں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے متعین کر دیا۔ اب وہ بیچارہ ایک علی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اگر تو آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ یہ اصل مال آپ کا ہے، گاڑی آپ کی ہے، میں اس پر جو مزدوری کروں گا آپ متعین کر دیں، اس کا پیٹرول، اس کی مینٹیننس میرے ذمہ ہوگی، میں جب چلاؤں گا، اور اس سے جو میں مال کماؤں گا کیونکہ آپ کا سرمایہ لگا ہوا ہے اور اس کی مینٹیننس بھی میں نے کرانی ہے، اس میں سے
جو بچت ہوگی 100 کماتا ہوں تو 25 آپ کو دوں، 75 میں رکھوں، یا 50-50 کر لوں، یہ مزاربت کہلائے گا۔ صحیح۔ یہ اس کو جائز قرار دیا، تو دونوں معاہدہ کرتے ہیں، لیکن ایک طے کر دے اسے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ انتہائی ظلم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نہ ظلم کیا جائے نہ اس پر کوئی ظلم کرے۔ مکان کرائے پہ جو دیتے ہیں وہ بھی تو فکس کر دیتے ہیں، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اس کی جو قسطوں پر چیز ہے، شریعت کے بعض فقہاء نے اس کو جائز اس لیے قرار دیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو چل رہی ہوتی ہے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک، ڈی ویلیو ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ خستہ ہوگا، پرانا ہوگا، تو وہ اس بنیاد پر ایک آدمی نے اپنا سرمایہ لگایا ہے اور ایک آدمی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے کہ وہ مکان بنا سکتا، اسے کی ضرورت ہے اور وہ ادا کر سکتا ہے، اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اسلام معاشیات کے ساتھ اخلاقی تعلیمات بھی دیتا ہے، یعنی معاشیات کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو کوئی معاشیات نہیں ہے، یعنی معاشی سرگرمی کے اندر اخلاق ایک جز ہے۔ مغربی معاشیات کے اندر اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، لیکن اسلام کے اندر جائز کاموں کے ساتھ اور جو دیگر معاملات ہیں، معاشی سرگرمیاں، ان میں اخلاق اولین درجہ رکھتا ہے کہ اس پہ لوگوں کا استحصال نہ ہو، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور مارکیٹ کے مطابق جو اس کے حق بنتا ہے اس کے دے دیا جائے، تاکہ اس میں یعنی آپ کی دکان یا آپ کا مکان ہے اس کا کوئی استعمال کرتا ہے اور استعمال کے بدلے آپ کو کچھ رقم ادا کرتا ہے ہر مہینے، جو آپ پہلے سے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جائز، اور یہ جو ہر سال اس کو بڑھا دیتے ہیں 10% 20%، اس کا وہ بڑھایا جانا جو ہے، بڑھایا جانا اگر معاہدے کے اندر ہے، پہلے سے طے کر لیا گیا کہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے چیز، یا مارکیٹ میں اتنا مسائل ہیں کہ اس کی قیمت، اس پراپرٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، یہاں اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے، یہ چیزیں دیکھ کے اگر ہوتا ہے تو پھر جائز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آج میں کسی شخص کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں قرض، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال بعد آپ کو لوٹا دوں گا، اور آپ آغاز میں یہ طے کرتے ہیں کہ آج اس 1 لاکھ روپے کا جتنا سونا آتا ہے، آپ جب مجھے پیسے لوٹائیں گے تو اتنا سونا جتنے میں آئے گا آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی اچھا اور یہی بنیادی اصول ہے کسی جنس کے ساتھ اس کو اگر آپ، بالکل، اس لیے کہ آپ طے یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ کرنسی جو ہے، پیپر کرنسی جسے ہم کہتے ہیں، ایک حقیقی زر ہوتا ہے، ایک اعتباری زر ہوتا ہے۔ حقیقی زر سے مراد سونا چاندی ہے، اصل یہ زر ہے، اس کے متبادل اس کی عوض جو لکھا ہوتا ہے اوپر، آپ دیکھیں گے کہ ہر نوٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی عوض کی یہ، تو وہ ایک کاغذی اس کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن حکومت وقت اسے اس کا جو ہے متعین کرتی ہے، ویلیو مقرر کرتی ہے۔ اس لیے اگر یہ طے کر لیا جائے، کیونکہ افراط زر بہت ہو جاتا ہے، جب زیادہ نوٹ چھپتے ہیں تو ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے جب پیسے دیے اس وقت اس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی، اور 2 سال کے بعد اب وہ ویلیو اتنی گر گئی ہے کہ 80,000 پہ آ گیا ہے، تو آپ نے اپنے اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے دیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اتنا ہی لیا جائے جتنا دیا گیا، چاہے گری گئی ہے، کوئی بات نہیں، احسان یہ ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب معاہدے کے اندر آپ لکھ لیتے ہیں کہ اس وقت اتنے سونا اتنا آ رہا تھا کہ 1 لاکھ جو ہے 1 تولہ 95,000 کا، جس 1 لاکھ کا بنتا ہے، تو جو قیمت ہے میں آپ کو سونا دے رہا ہوں، اس کے برابر یہ دے رہا ہوں، مجھے اس کے برابر طے کر لیجیے۔ اگر سستا بھی ہو سکتا ہے، جی سستا بھی ہو سکتا ہے، جو آپ طے کر لیں گے اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ایک لفظ انشورنس کا استعمال ہوا تھا جی، بعض لوگ بیمہ پالیسی اور اس طرح کے، یہ ملک ایسا ہے کہ آپ کچھ پیسہ ہر مہینے دیتے رہتے ہیں اور خدشہ یہ لاحق ہوتا ہے، آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کی اچانک اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ اتنا پیسہ آپ کے بچوں کو دے دیا جائے گا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ کی ذات پہ آپ کا یقین کم ہے، کیا فرمائیں گے؟ انشورنس کے بارے میں جو اب تک پالیسی ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں مختلف فتاوی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں ایک تو بالکل سود والی ہے جسے منع کیا گیا ہے، البتہ اب تکافل اجتماعی جسے ہم کہتے ہیں، اسلامی تکافل، جس طرح بینک کی سرمایہ کاری آئی ہے، اسی طرح اسلامی تکافل کی تنظیمیں بنی ہے۔ تکافل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تکافل اجتماعی ہوتا ہے کہ مجموعی لوگوں کی کفالت کرنا۔ اس میں اس کا مثال ایسی سمجھیے کہ ایک آپ 100 افراد یا 1000 افراد یا 1 لاکھ افراد یہ طے کر لیتے ہیں، کمیونٹی بن جاتے ہیں کہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں ایک کمپنی کے ذریعے کہ ہم ایک دوسرے کے تعاون کریں گے، اور وہ تعاون یہ ہوگا کہ آپ کنٹریبیوشن جمع کراتے جائیں گے اس کمپنی کے پاس، اور وہ کمپنی اس آپ کے سرمایہ کاری پیسے سے اسلامی سرمایہ کاری کرے گی،
اور آپ کی کہیں تلافی ہو جاتی ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو آپ کی اس سے تلافی کر دی جائے گی، ایک سیکورٹی کا نظام ہوگا۔ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے پہلے عربوں میں بھی تکافل اجتماعی کا ایک پورا نظام تھا، جسے وہ عقلہ کہتے تھے، کہ اگر کوئی آدمی کوئی جرم کر لیتا تھا یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا تو پورا قبیلہ مل کے اس کو مدد کرتا تھا اور اس کی طرف سے دیت دیتا تھا یا اس کے مسائل حل کرتا تھا۔ اسی طرح آج ہم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مل کر کمیونٹی، اسلامی کمیونٹی ایک طے کر لے کچھ اصولوں کے تحت، اس میں سود کا کوئی معاملہ نہ ہو، آپ کا سرمایہ وہاں جمع ہوتا رہے، اور یہ اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بچوں کی کفالت کا ایک سلسلہ بن جائے، اس کی کنٹریبیوشن جو ملی ہے اس میں سرمایہ کاری چلتی رہے اور اس ایک مدت تک ان کے بچوں کو چیز مل جائے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی پیغام وہ لوگ کہ جو سودی نظام کے تحت یا سودی معاملات میں بڑی حد تک انوالوڈ ہیں، کیا کہیں گے کہ اگر وہ آج بھی توبہ کرنا چاہیں اس کی صورت کیا ہوگی، ازالہ کیا ہوگا؟ بالکل، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابھی پوری تفصیل سے ہم نے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ اس کی جو ہے وہ اس کے اندر پہلو موجود ہیں، اور ادنا سود یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کتنا یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے اور کتنا یہ بڑا جرم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور سود کی کاروبار کر رہے ہیں۔ اس سے کوشش کرنی چاہیے اپنے پوری ایمان کے ساتھ، کیونکہ اہل ایمان سے اللہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، لا تاکلوا الربا حکم ہے کہ ہرگز تم سود نہ کھاؤ۔ اب یہاں اللہ کے بندے اور اہل ایمان کی تو شان یہ ہوگی کہ وہ ہر اس مشتبہ چیز سے بھی جس میں اشتباہ کا پہلو ہے اس سے بھی بچے۔ جہاں تک سری سود ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ جنگ کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو سود کے جو انسانی معاشرے اور فرد پر بد اخلاقی کے اثرات، یعنی وہ آدمی من پسند ہوگا، خود غرض ہوگا، بخیل ہوگا، زر پرست ہوگا اور دنیا پرست آدمی ہوگا۔ اس کے برعکس جسے بعد اللہ نے مال دیا ہے، قرض حسنہ کرنے والا ہے، صدقات دینے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، لوگوں کے اپنے مال سے لوگوں کی ہیلپ کرنے والا ہے، چاہے وہ تجارت کی شکل میں ہی ہو، وہ مضاربت کی شکل میں ہو، شراکت کی شکل میں ہو، دوسروں کو شریک کرے گا، اس مال میں مضاربت میں شراکت میں شریک کر لے گا۔ آپ ارب پتی ہیں، آپ ایک آدمی جو 50 لاکھ رکھتا ہے آپ سے سرمایہ میں شریک ہو جائیں گے تو آپ کی شرکت کتنے لوگوں میں بڑھے گی، کتنے لوگوں کا کاروبار بڑھے گا، وہ بھی اللہ ان کو بھی اٹھا لے گا، اور یہ جو معاشرے کے اندر غربت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ انداز اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرے کے اندر آپ جتنی غربت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر پورا معاشرے کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی گفتگو کا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ہم نے سود کے موضوع پہ ان سے گفتگو کی۔ یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آپ کا اگر معاشی نظام سود پہ چل رہا ہے تو سوچیے کہ اگر موت واقع ہوئی تو کفن دفن اور سبھی کچھ معاملات جو ہیں وہ بھی اس سود کے پیسے سے ہوں گے، تو سوچ لیجئے کہ اس کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ آج بھی اگر آپ نے سود کے تحت کچھ پیسے وصول کیے ہیں تو لوٹا دیجئے۔ بہترین ازالہ تو یہ ہے کہ جو بھی ناحق رقم ہے، کوئی بھی شے کسی انسان کی آپ کے پاس ہے وہ اس کو لوٹا دیں، اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور کوشش کریں کہ اس عمل سے، اس کام سے، اس فعل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ واضح تعلیمات موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تب تو نازل ہونا یقینی ہے کہ جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے مانتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کرتے، یعنی جانتے ہیں کہ مطلقاً سود حرام ہے پھر بھی اس عمل میں ہم دلچسپی لیتے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ پھر ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے کس حد تک ہماری وابستگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔